ان کے بھی امام ہیں، تو یہ تو علوم کے امام ہیں دونوں چیزیں. تو اس طرف بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب توجہ فرمائی تو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور آپ کی تصانیف اور تالیفات اور بلکہ آپ کی جو تقریرات تھیں ان کے جب احوال ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن و حدیث پہ کس قدر کامل عبور حاصل تھا، اور کس قدر اس کے جو مضامین اور مفاہیم ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، احکام ہیں، وہ آپ کے پیش نظر رہا کرتے تھے. آج موضوع اسی سے ہمارا متعلق ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور خدمت حدیث. اس حوالے اس کی طرف بڑھیں گے ہم، اعلیٰ حضرت علم حدیث کی طرف. لیکن ایک عمومی طور پہ تو حدیث کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا، حدیث پاک کسے کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو قول کو کہتے ہیں عمومی طور پہ جو ہمارے یہاں عوام میں ہے. لیکن صحابہ کے قول پر بھی بعض اوقات احادیث کا اطلاق کیا گیا ہے. اسی طریقے سے پھر حدیث کی اقسام بھی ہے. چلتے ہیں منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ علم حدیث کی اولاً تو آپ اہمیت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجئے کہ دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں علم حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، علم حدیث جو ہے یعنی حدیث کی جو ضرورت اور اس کی اہمیت ہے وہ تو اسی بات سے ظاہر و باہر ہے کہ حدیث جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے اقوال و افعال کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مزید اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کی شرح اور تفسیر کا نام بھی حدیث ہے. یعنی بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو قرآن میں اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں لیکن حدیث پاک میں اس کو واضح کر کے بتایا گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ قرآن کے اندر ان کا مکمل طور پر حکم نہیں بتایا گیا لیکن صرف اشارہ دے دیا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو عملی زندگی کا جامع پہنانے کے لیے جو ہے وہ حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معیشت کے قانون اور رولز وغیرہ جو ہیں وہ قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کے اندر بیان فرما دیے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور عملی صورت میں لانے کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت جو ہے وہ ہر دور کے اندر پڑتی رہی ہے اور یہ پڑتی رہے گی اور پڑھتی رہے گی. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا امت پر احسان ہے کہ ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کی حیات مقدسہ کو تاریخ کے سینے میں محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا. تدوین حدیث کا کام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دور سے جو ہے مستقل طور پر تو جاری نہیں ہوا تھا، لیکن بعض صحابہ کرام تھے جو آقا علیہ السلام کی احادیث کو لکھا کرتے تھے اور کتابت کا انہوں نے کام جاری کیا تھا. اور علماء کرام حدیث جمع کرنے کی کوشش، حدیث جمع کرنے کی کوشش کرنا، ان کو لکھنا، کتابت وغیرہ. اور علماء کرام نے تقریباً 52 صحابہ کرام جو ہے ان کی تعداد گنوائی ہے کہ 52 وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی احادیث کو لکھا. پھر دور دور کے اعتبار سے جو ہے یہ معاملہ مزید آگے چلتا گیا اور آقا علیہ السلام کی حدیثیں مزید آگے پھیلتی چلی گئیں. اور یوں جو ہے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں علم حدیث، فن حدیث، اسماء الرجال، ان جیسے علوم جو ہے وہ اب عالم وجود کے اندر آئے. تو یہ اس کی یعنی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہے. ورنہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے یا اس کے علاوہ جو ہم بولتے ہیں صلاۃ ہے، زکوٰۃ، تیمم وغیرہ، یہ جو ہیں عربی لغت کے اندر یا لغت کے اندر ان کے صرف وہ معنی نہیں ملتے جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں. ان کے وہ معنی ہمیں نہیں حاصل ہوتے جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے عمل سے ان چیزوں کی وضاحت کا پتہ چلتا ہے. ایک ہی لفظ کے کئی معنی میں مل جاتے ہیں. جی تو اور صحابہ کرام کو جب بھی کسی چیز کی حاجت پڑی ہے، یعنی ان کو کوئی صراحتاً حکم نہیں ملا قرآن کے اندر، تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر استفسار کیا کرتے تھے، آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے، اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے. تو علم حدیث کی ضرورت یہیں سے ظاہر و باہر ہے. اور علوم حدیث کی عموماً دو قسمیں کی جاتی ہیں. یہاں پہ منیم بھائی میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ قرآن کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو جیسے کہ منیم بھائی نے کہا اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، قرآن کو بنیاد بنائیں تو قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ جی قرآن کی انٹرپریٹیشن جو سب سے زیادہ مستند تصور کی جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ تو یقینی طور پر وہ وہی ہوگی جو خود نبی کریم علیہ السلام نے کی، کیونکہ قرآن کریم اترا ہے نبی کریم علیہ السلام آپ کے اوپر یہ نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پہ اس کو نازل کیا ہے. تو اب اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی، اس کی جو وضاحت ہوگی کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس آیت کا مقصود کیا ہے اور اس حکم کو کہاں کہاں منطبق کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی جائیں گی اس میں سب سے اولین اور سب سے بلند درجے پہ جو چیز فائز ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا قول اور آپ کا فعل، اور اسی کو حدیث کا نام کہا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں منیم بھائی، ویسے عوامی اعتبار سے تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی کہ وحی کی بہرحال دو اقسام ہیں.
ایک یہ ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور ایک ہے حدیث کی صورت میں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہی ہیں جو رب کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى، تو یہ وہی کہتے ہیں، یہ اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اگر آپ یوں بھی کہہ لیں نا منیم بھائی کہ قرآن پاک ہی کو اپنا امام، مقتدا، پیشوا بنانا ہے اور اسے ہمیں اسی کے پیچھے چلنا ہے، تو یقیناً بالکل درست بات ہے، لیکن اس کے پیچھے چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، جب آپ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک جناب نعروں والی بات ہوتی ہے، سلوگن والی بات ہوتی ہے۔ بعض چیزیں نعروں میں اچھی لگتی ہیں، سلوگن میں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا ایاز بھائی، پھر وہ قابل عمل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جیسے ایک سلوگن یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، تو بے شک قرآن کافی ہے، لیکن قرآن کس اعتبار سے کافی ہے؟ قرآن ہمارا امام ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور وہی اولین ماخذ ہے شریعت کا، لیکن اب اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اس میں جو الفاظ آئے، جو احکام آئے، جو باتیں آئیں، ان کی ایکسپلینیشن کے لیے جو چیز چاہیے ہوگی ہمیں، تفسیر قرآن جو ہوگی، اس کے جو مدارج ہیں، پہلا تو یہی کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرے، لیکن اس کے بعد جو ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ احادیث کریمہ سے اس کی وضاحت ہو۔ اب زکوٰۃ دینی ہے، قرآن میں یہ تو حکم ہے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے یہ بیان نہیں ہوا، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلے گا۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کا تو بالکل پتہ چلے گا، لیکن روزے کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ وہ حدیث سے پتہ چلیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ لیتے جائیے شریعت کے احکام کو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کچھ حصہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اور پھر اس کی مزید تفصیل و وضاحت جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے۔ جی منیم بھائی۔ اور ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے صحیح طور پر واقف ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منشا سے صحیح طور پر واقفیت اس وقت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جب قرآن اور حدیث دونوں کا علم ہمارے پاس ہو۔ جب تک قرآن اور حدیث دونوں کا علم نہیں ہوگا تب تک انسان جو ہے وہ اسلامی طور پر اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہیں سے اس کی حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور علوم حدیث کی عموماً ہمارے ہاں بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے علم حدیث از روئے روایتاً، اور ایک ہے علم حدیث از روئے درایتاً۔ اب علم حدیث از روئے روایتاً کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کے اقوال، احوال اور ان کے یعنی جو مزید چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کی، ان کی معرفت کا نام ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ خود آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور دوسری جو قسم کی جاتی ہے وہ ہے علوم حدیث جو ہے از روئے درایتاً، جس کے اندر راوی اور مروی عنہ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں رد اور قبول کے اعتبار سے، یعنی ایک بندہ حدیث کو روایت کر رہا ہے، اب جس سے بیان کر رہا ہے، اب جس سے اس نے حدیث لی ہے اس کے حالات کے بارے میں وہ کیسا ہے، فقہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں اس کی بات قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ان چیزوں کے حالات معلوم کیے جائیں، اس کو جو ہے علم حدیث از روئے درایتاً کہتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کے علم حدیث کے اندر خدمات اور آپ کی علم حدیث کے مہارت کے حوالے سے، یوں تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا، اور آپ نے جس میدان فن کے اندر بھی قدم رکھا ہے تو اس کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس فن نے آپ پر ناز کیا ہے، اور اس فن کے اندر بھی سطح ارض پر ڈھونڈنے سے بھی آپ جیسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اگر بات کرتے ہیں صرف علم حدیث کی، تو علم حدیث کے اندر امام اہل سنت کو جو مقام حاصل تھا فن حدیث کے حوالے سے، طرق حدیث کے حوالے سے، اسماء اور رجال کے حوالے سے جو آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، وہ آپ کی کتب سے بالکل ظاہر و باہر ہے۔ آپ کی کئی کتابیں اور کئی تصانیف جن کے اندر علم حدیث کا ایسا ذخیرہ موجود ہے، آپ علم حدیث پر، معرفت حدیث پر ایسی شاندار اور نفیس بحثیں موجود ہیں کہ اگر ان بحثوں کو امام بخاری اور امام مسلم بھی دیکھتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یعنی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا تھا۔ اور فتاوی رضویہ اس کے اندر کئی مرتبہ جب مسائل پوچھے جاتے آپ کی بارگاہ علم و دانش کے اندر جو ہے ملک اور بیرون ملک جو ہے دونوں جگہوں سے سوالات آیا کرتے تھے، اور آپ جب ان کے جوابات لکھا کرتے تھے تو اولاً قرآن کی آیت، پھر جو ہے احادیث کے انبار لگا دیا کرتے ترتیب وہی رکھتے تھے جو علوم ماخذ شریعت کی ہے کہ پہلے قرآن کی طرف اور پھر حدیث کی طرف، اور پھر اجماع اور قیاس کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مطلب خوبی ہے یہ، آپ کے اکثر رسائل دیکھیں، فتاویٰ دیکھیں تو اس ترتیب سے آپ کو دلائل ملیں گے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد
مجدد دین و ملت اس موضوع سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید کے جو احکام ہوں گے، اس کی جو آیات قرآنیہ ہوں گی وہ لے کر آئیں گے، وہ بیان کریں گے، 1 2 3 4 جتنی بھی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر احادیث لاتے ہیں، اور احادیث لانے کے بعد پھر علماء اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اقوال لاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے قیاس لاتے ہیں، اور پھر عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر پڑھنے کا شوق و شغف ہو اور آپ کے اندر استعداد بھی ہو، صلاحیت کیسے پیدا ہوگی کہ ایسے عنوانات کو ہم پڑھ سکیں، ایسی کتب کو پڑھ سکیں، تو پھر جو ہے اعلی حضرت کی آپ کتاب پڑھیے، اگر آپ اش کرنا کر اٹھیں تو پھر بات رہ جائے گی۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو خدمات ہیں نا، اب جیسے آج بھی جو ہم نے ٹاپک لیا ایاز بھائی، یہ خود اعلی حضرت اور علوم حدیث ہے نا، یہ ایک ٹاپک لے لیا ہم نے اور اس کو ایک ٹاپک بنا کے بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی ہم ذیلی شاخوں پہ جائیں تو پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ اقسام حدیث پر بھی آپ کی نظر ہے، روات حدیث پر بھی آپ کی نظر ہے، جرح و تعدیل پر بھی آپ کی نظر ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر علوم ہیں، علم الرجال وغیرہ ہے، ان پر بھی آپ کی نظر ہے۔ ایک بڑی پیاری یہاں پہ میں بات بیان کرتا چلوں، حضرت علامہ سید محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم الرجال ہے، کہ یہ جو جس شخص نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جس کو انہوں نے بیان کیا کہ وہ مستند ہے یا نہیں ہے، اس سے حدیث لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا مدنی چینل کے ناظرین کہ کسی نے بھی حدیث بیان کری اور اس کی حدیث کو لے لیا۔ آج کل جیسے چل رہے ہیں نا، وہ SMS آیا اور واٹس ایپ آیا جناب، چاہے وہ وائس کی صورت میں ہے چاہے ٹیکسٹ کی صورت میں ہے، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ فارورڈ کرنا شروع کر دیا، اور جب 10 15 20 25 50، اچھا ایسا بھی نہیں، اب تو وہ مطلب وہ یہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جسے فارورڈ میسیجز کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کر دیا، اس میں سے کسی ایک آدمی نے پوچھ لیا بھائی اس کا حوالہ کیا ہے۔ اچھا اب وہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں جو ان کے رابطے میں ہوتے ہیں، کچھ مذہبی قسم کے، کچھ مولانا قسم کے جو افراد ہوتے ہیں، اب ان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا حوالہ دے دیں۔ تو بھائی ایک حدیث کا، قرآن کی آیت کا حوالہ ڈھونڈنا آسان ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ایک اس کی ایک تحدید ہے نا، اس کی ایک باؤنڈری ہے، لیکن احادیث کریمہ کی تو اتنی کثرت ہے، علماء اور انہوں نے محدثین نے اس کی اتنی خدمت کی، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے 5-5 لاکھ احادیث تو انہیں یاد ہوتی تھی، 5-5 لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی، تو انہوں نے پھر جب کتابیں لکھی تو اس میں ہزاروں کے حساب سے احادیث آئیں۔ اب آج کے دور میں سیدھی بات کرتا ہوں آپ سے کہ ہر حدیث پر اور حدیث کی ہر کتاب پر نظر ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو کسی حدیث کو، کسی ایسی بات کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے، یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں بعض اوقات وہ معنی بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بات بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنی ہلکی بات ہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہو سکتی، جیسا کہ علماء نے جب ضعیف اور موضوع احادیث کی نشانیاں بیان کی ہیں، تو موضوع حدیث کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے بعض نشانیاں، تو محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم الرجال کا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرما دیتے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تہذیب اور تذہیب میں وہی الفاظ ملتے، یعنی جو اس علم کی بڑی امہات کتب ہیں ان میں وہ عبارتیں ملتی گویا کہ اعلیٰ حضرت کو ازبر تھی۔ اعلیٰ حضرت کا حافظہ تو ہے ہی مشہور، تو ازبر تھی، تو یہ کیفیات تھی کس حوالے سے؟ علم الرجال کے حوالے سے۔ تو خود احادیث کریمہ پہ آپ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ ایاز بھائی آپ یہ بیان فرمائیے کہ ہم اعلیٰ حضرت اور علوم حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہ علوم کہاں سے حاصل کیے اور کتنی کتابیں وغیرہ جو ہیں اس علم پہ اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے یا تدریس میں شامل رہی ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث کی خدمات پر الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے علم حدیث کی اہمیت کے اوپر، تو یہاں میں ایک بات اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا تھا، آج ہمارا انداز کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم حدیث سے محبت، شغف کس انداز میں تھا۔ علم حدیث کی اہمیت کا ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی مہروز بھائی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، چلیں قرآن کافی ہے تو قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا ہے،
فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہمیں اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو کس کے مطابق گزارنی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ تو گویا یوں اگر ہم دیکھیں تو قرآن تو خود ہمیں حدیث نبی نبوی کی طرف جب ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اگر زندگی کو رہنما اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو تھام لو، تو انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی ہے۔ حسنہ، اسوہ حسنہ ان کی سیرت ہے، تو ہماری زندگی بھی ایک اچھی اور خوبصورت زندگی بن جائے گی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، تو ان کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ایک ہم بھی اچھی سیرت والے اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھر سکتے ہیں۔ آتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ یہاں پہ ایک بات مجھے بھی کہنی ہے اپنا ایاز بھائی، بڑی پیاری بات کیا آپ نے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس کو اپنا امام و مقتدی و پیشوا ماننا، اس کے احکامات پہ چلنا بڑا ضروری ہے، اور قرآن نے ہمیں کہا کہ تم اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بناؤ۔ یہاں پہ میرے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ چل رہی ہے اس وقت جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب کہ جو قرآن کے احکام ہیں، جو قرآن نے اخلاق دیے ہیں، وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی پر عمل پیرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ آگے جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم حدیث سے محبت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں ایک بات جو ہے نا مہروز بھائی جو سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو القابات میں امام عشق و محبت، عاشق رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جس سے جب بندے کو محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کی ہر چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول ہیں، نہ صرف عاشق رسول ہیں، فنافر رسول ہیں، بلکہ کئیوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دامت سے الحمدللہ وابستہ کر دیا۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، آپ کے اقوال سے، افعال سے، اور ان کو یاد کرنے سے کے تعلق سے، ان کے حفظ کے تعلق سے، ان کی حفاظت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا انداز ہوگا۔ بزرگوں نے بہرحال اپنے انداز میں جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 50 سے زائد کتب احادیث کی میرے درس و تدریس کا حصہ ہیں۔ واہ! اب دیکھیے یہاں پر اس بات کو یہ بیان کرنا بہت آسان ہے کہ 50 سے زائد کتب جو ہے وہ احادیث کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے درس و تدریس کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہاں پر ہم تھوڑی دیر رک کر مہروز بھائی اپنی حالت پر غور کریں کہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ ہم کتنا کرتے ہیں؟ ایک کتابچہ، ایک رسالہ چھوٹا، وہ بھی ہم سے شاید ہی ہم میں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کتنے لوگ ایسے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 احادیث کو بمشکل جو ہے وہ پڑھا ہو، حالانکہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ یہاں سے پوچھ لوں مدنی چینل سلسلہ ایک ہوتا ہے۔ ایاز بھائی میں کچھ پوچھ لوں آپ کی بات ہی میں بات ملاتے ہوئے، مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ اس وقت آپ میں سے کس کے گھر میں سیرت پر کوئی کتاب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کتاب ہے؟ گھر میں ہوگی تو پھر پڑھنے پڑھانے کا سوال اس کے بعد ہے، تو اس پہ ہی غور کر لیں۔ جن کے گھروں میں وہ شکر ادا کریں، اور اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ توفیق دی ہے، اور جن کے گھروں میں نہیں ہے وہ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے بڑا اہم یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہمیں ہو، جبھی تو ہم شریعت پہ چلیں گے، جبھی تو ہم اسلام پہ چلیں گے۔ تو اب اگر گھر میں ہی نہیں ہے نا ایاز بھائی تو پھر پڑھنے پڑھانے کا تو سوال ہی بات میں بالکل۔ تو اس سے دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت، جن کے ہم ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جن کا عرس مناتے ہیں الحمدللہ، ان کی سیرت کے تذکرے سنتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا ایک درس موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 50 سے زائد کتب جو ہے وہ درس تدریس میں ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نبی 50 کتب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک والیوم جو ہے وہ ایک جلد ایک کتاب؟ نہیں مہروز بھائی ایسا نہیں ہے کہ ایک جو وہ حدیث کی کتاب جو وہ ایک والیوم پر، ایک جلد پر مشتمل ہے۔ احادیث کی کتب بسا اوقات کئی جلدوں پر مشتمل جو ہے وہ، جی ہاں کثیر جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش نظر اور درس و تدریس کا حصہ۔ اور ایک مقام پر بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ بلکہ خود فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کا ماخذ جتنی حدیثیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی کی جتنی ماخذ حدیثیں ہیں جن سے احادیث سے مسائل کا استنباط کیا گیا ہے، مسائل کو نکالا گیا ہے، وہ ساری فقیر کے پیش نظر ہے۔
یعنی فقہ حنفی کی ساری احادیث جب وہ ارشاد فرمایا کہ وہ فقیر کے پیش نظر ہیں. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی علم حدیث سے محبت. اچھا محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بہت ہی سمجھیے کہ حدیث کی انہوں نے خدمت کی ہے. 40 سال درس حدیث انہوں نے دیا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خدمت کی ہے. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بخاری شریف ان کو زبانی یاد تھی. اللہ, حافظ بخاری تھے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب ان سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم حدیث میں کیا مقام ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث کون ہوتا ہے مہروز بھائی؟ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے سارے محدثین پر, حدیث کا علم رکھنے والے پر سب سے بلند مرتبہ ہو, اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. ایاز بھائی یہاں پہ ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں, ایڈ کرتا چلوں. سر بات ہے اعلیٰ حضرت کی اور بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور سچی بات میں عرض کروں آپ سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اس پہ مدار ایمان ہے. اور ہمارے امام اہل سنت نے یہ عشق رسول جو ہے وہ ہمارے دل میں بڑھایا بھی ہے, جمایا بھی ہے, راسخ بھی کی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ السلام. تو بات تو مطلب خاموش رہنا مشکل ہوگا, چاہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے چاہے ادھر بیٹھے ہوئے. آپ نے جو بات کی نا کہ اعلیٰ حضرت محدث سورتی کا قول سنا ہے نا آپ نے, تو یہ تو اپنے ہیں نا, یہ تو اپنے ہیں. اعلیٰ حضرت کی علم حدیث کی کیا شان ہے کہ جو آپ کے سری مخالف ہیں, بالکل مخالف ہیں, انہوں نے بھی یہ بات تو ماننا ہی پڑی انہیں کہ علم حدیث میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. بے شک. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو بیان کیا گیا. اچھا جب حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ حافظ بخاری ہیں, 40 سال حدیث کی خدمت کی ہے, درس حدیث دیتے آ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا کہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں, تو جب آپ سے فرمایا پھر ارشاد فرمایا صاحبزادے اس کا مطلب سمجھے. کہا اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. کہا میں اگر ساری زندگی بھی زانو تلمس طے کروں اعلیٰ حضرت کے سامنے, تو فرمایا پھر بھی جو ہے میں ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا. اور اللہ اکبر, ایسا مقام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی کوئی عام شخص نہیں بیان کر رہا, جو خود بہت بڑے عالم ہے, محدث ہے. یہ نا ہیرے کو جوہر پہچان. اور اسی کے آگے دیکھا فرمایا جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا سچ کہا آپ نے, ولی کو پہچانتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ جس انداز میں حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی کم و بیش 300 کتب جو مجھے میسر آئیں, وہ میں نے جب اکٹھی کی, ان میں جب میں نے احادیث کی تعداد کو جب میں نے دیکھا تو کم و بیش 10,000 حدیث ان کے اندر پائیں. اللہ اکبر. اور کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی کل تصانیف کا 1/3 ہے, 1/3 ہے یہ. اور کہا کہ اس کے اندر 10,000 احادیث جب میں نے پائیں, جب ان میں سے مکررات کو, وہ حدیث جو بار بار ذکر کی گئی تھی, ان کو جدا کیا تو کہا کم و بیش تقریباً یہ 3500 3,500 احادیث یہ بنتی ہیں. اچھا 3,500 احادیث بنتی ہیں, 50 سے زائد کتب اعلیٰ حضرت کے زیر مطالعہ ہے. جب کہتے ہیں کہ ان کی تخریج کی گئی, ان کو جب احادیث کی کتب میں تلاش کیا گیا تو مہروز بھائی 200 سے زائد کتب میں وہ حدیث جب وہ پائی گئیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تصانیف کے 1/3 حصے میں بیان فرمائی ہے, جو لگ بھگ 10,000 ہے, اور مقررات کو ہٹایا جائے. یہاں پہ ایاز بھائی محققین 50 اور 200 کا قول آپ نے بیان کیا نا کہ 50 مطالعے میں تھی, درس و تدریس کا حصہ تھی آپ کے باقاعدہ, اور 200 تک وہ تخریج ہوئی. لیکن محققین علماء نے تخریج کی وہ جامع الاحادیث بھی پھر آئی. بالکل. تو کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت کے مطالعے میں, اعلیٰ حضرت کے پیش نظر یا کسی نہ کسی طرح اعلیٰ حضرت کی دسترس میں جو کتب احادیث تھی ان کی تعداد 400 تھی. مدنی چینل کے ناظرین میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سمجھانا اور سمجھنا دشوار ہے, لیکن حدیث کی اگر ایک کتاب ایک جلد پر بھی مشتمل ہو تو یہ 400 بنتی. اور یہاں پہ حالات یہ ہیں ایاز بھائی کہ ہم نے تو دیکھا آنکھوں سے, تو لائبریریوں میں دیکھا ہے کہ 26 جلدوں پہ, 50 جلدوں پر, 10 جلدوں پر, 12 جلدوں پر ایک کتاب کا گویا کہ مجموعہ ہے. جیسے فتاوی رضویہ 33 جلدوں پر اس وقت جدید جو ہے, تو یہ کتابوں کے جو مجموعے ہیں یہ بعض اوقات کئی جلدوں پر مشتمل ہوتے ہیں, اور ان میں سے 400 کتابیں اعلیٰ حضرت کے پیش نظر. فیروز بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, اور بھی اگر ہم مثالیں دیکھ لیں تو 50 کتابوں کی حدیث کے پہلے کوئی نام تو سنا دیں.
درس و تدریس میں اس کو اپنے پیش نظر رکھنا، تو یہ تو بہت بات کی بات آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خاصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہاں تو ہم اگر اپنی طرف بھی نظر کریں تو 50 کتابوں کے نام بھی بس اوقات بندے کو یاد نہیں ہوتی، اور بعض ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہوں گے شاید بیچارے جو حدیث کی کتابوں کے نام بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ پائیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کتب کو زیر مطالعہ رکھنا اور پھر بیان کرنا فی البدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاصہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوئی ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، مدنی پھول سن رہے ہیں ہم، کچھ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کے پیغامات جو آئے ہیں وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی آپ کیا فرما رہے ہیں۔ جی میرا نام محمد قاسم اختاری ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کیسے سکھائیں، کیسے دیں، اس کا جواب عطا فرماتے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے بچوں کو علم دین کیسے سکھائیں؟ جی ایاز بھائی۔ دیکھیے علم دین سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جامعۃ المدینہ الحمدللہ عز وجل ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ جامعۃ المدینہ کے اندر الحمدللہ اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں، چھوٹے بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ داخلے کی ترکیب ہو، قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ ہے الحمدللہ، اس کے بعد درس نظامی اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ دیکھیے الحمدللہ اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس پرفتن دور میں ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز وجل علم دین سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور یہ ہر عمر کی کیٹیگری کے افراد کے اعتبار سے مختلف انداز ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مدرسۃ المدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے فراہم کیا ہے، جو تھوڑا بڑے ہو جائیں تو جامعۃ المدینہ کا سلسلہ الحمدللہ، جو بہت ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے وہ تھوڑا ان کے لیے سیکھنے میں شرمانے کا ایک سلسلہ ہے تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، لیکن آپ اپنے والدین ہی کے بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ ہے۔ اچھا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ سہولیات اویلیبل نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جامعۃ المدینہ آن لائن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، مختلف کورسز آن لائن الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور دیگر تربیتی کورسز وغیرہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں شمولیت اختیار کیجیے انشاءاللہ عز وجل۔ یہ علم دین کا ایک سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ ایک بہترین موقع ہے الحمدللہ جو دعوت اسلامی نے ہمیں دے رکھا ہے، تو یوں انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس میں مدرسے میں داخل کروائیں گے تو انشاءاللہ عز وجل یہ ایک علم دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ بالکل ایاز بھائی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی ہے، طریقہ کار عرض کر دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو علم دین سے مزین کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، انہیں ایک اچھی راہ پر ڈالیں، تو اس کے لیے بڑی بنیادی بات یہ ہوگی کہ آپ کو اس راہ پر آنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں آپ خود اس راہ پر نہ آئیں، آپ کا بچہ آ جائے تو بالکل ممکن تو ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اس چیز میں نہیں ہوتے، اس کیفیت میں نہیں ہوتے، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ اس کیفیت میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اس فیلڈ میں بھی آ جاتا ہے، بلکہ ترقیاں بھی کر جاتا ہے، ایک مقام امتیاز بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ کا بچہ آپ ہی کے رنگ ڈھنگ کو اختیار کرتا ہے، بالخصوص جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں یہ آپ ہی کے رنگ ڈھنگ کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسا طریقہ کار زندگی گزارنے کا آپ کا ہوگا وہی ان بچوں میں آتا جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ اگر ایاز بھائی بڑے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو بچے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر بڑے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو بچوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیں بھی کوئی کتاب دو۔ ایون جن بچوں کو بولنا اور پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی چاہتے ہیں اس وقت ہمیں کوئی کتاب دے دو۔ میرا خود ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اگر پڑھنے بیٹھو تو پھر وہ بچے جو ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں بھی کچھ دو، تو پھر ان سے ریلیٹڈ کتابیں، اچھی کتابیں ان کو دی جائیں، اس کی ترکیب بنائیں، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ خود بھی قریب آئیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ یہاں پہ دعوت اسلامی میں مدنی اسلامی بھائی اس اسلامی بھائی کو کہتے ہیں جس نے عالم کورس درس نظامی کیا ہوا ہو، اور آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھتے ہوں گے تو تقریباً 80-90% جو اسلامی بھائی آتے ہیں ہمارے مبلغین وہ مدنی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ مدنی کیسے بنے؟ ہمارے اکثر کے جو پیچھے دیکھیں گے آپ خاندانی ذرائع دیکھیں گے تو پھر وہ ایاز بھائی ان کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ ان کے آباء و اجداد میں والد، دادا یا پردادا کوئی باقاعدہ عالم دین ہو، امام مسجد ہوں، کوئی اس طریقے کی خدمات انجام دی ہوں۔ اچھا پھر کاروباری لوگوں کے جو بچے تھے وہ اس طرف آتے نہیں تھے، لیکن دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اور چینج بھی کیا اور سیٹ بھی کیا، وہ یہ کہ اب جو ہے علم دین کی طرف وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد بہرحال اس فیلڈ میں نہیں تھے اور ان کا یہ
نہیں تھا اس فیلڈ کے اندر، اور پھر وہ لوگ کہ جو کاروباری خاندان تصور کیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا، ان اسلامی بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ علم دین کی طرف آیا، درس نظامی کیا انہوں نے، اور پھر باقاعدہ طور پر بھلے وہ کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن علم دین سے مزین ہو کے کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا مہروز بھائی، آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو والدین ہیں ان کی سوچ کا، ان کے ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی اس مرد قلندر کی سوچ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنے جامعات المدینہ، کتنے اسلامی بھائیوں کو وابستہ کر دیا، ان والدین کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جن کے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی امام مسجد نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا، ان کی سوچ بھی بدل دی کہ ہم کو اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، قاری بنانا ہے۔ کتنا یعنی کہ ایک فرق ہے، اگر والدین کی سوچ ایسی ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، یہ ذہن اگر والد کا والدہ کا بننا شروع ہو جائے تو اس کے فوائد کیسے ہوں گے؟ فوائد گھر میں بھی دکھائی دیں گے، خاندان میں بھی، معاشرے میں بھی اس کے اثرات جو ہے وہ دکھائی دینے لگیں گے۔ تو سوچ اور فکر کی بات ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر رکھیے، جذبہ رکھیے، انشاءاللہ تعالی ضرور ان کو عالم بنائیے، مدرسے میں داخل کروائیے، اس کے فیضان اور برکت سے انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی مالا مال ہوں گے اور آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوں گی۔ اور بڑی ایک مجھے بات بالکل یاد آئی، اپنے گھر میں ماہنامہ فیضان مدینہ لگوا لیں، ماہنامہ فیضان مدینہ لگوا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ذریعے جو علم دین حاصل ہوگا نا، میں نے اس کی ایک خاص بات یہ دیکھی کہ آپ کوئی بھی کتاب لے جائیں گے نا گھر پہ تو اس کا کوئی خاص عنوان ہوگا، ایک خاص موضوع ہوگا یاز بھائی، کسی کو اس کی طرف رغبت ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ماہنامہ فیضان مدینہ میں مضامین جو ہیں یہ گویا کہ گلدستہ ہے جس کے اندر ہر رنگ کا پھول ہے، تو کوئی نہ کوئی پھول تو کسی نہ کسی کو پسند ہوگا، تو وہ پھر ڈیمانڈ بھی کریں گے وہ یہ والا پھول مجھے دیکھنا ہے۔ تو اس بہانے بہت ساری چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں، پھر آپ کو کتابوں کا بھی تعارف ملے گا، بہت ساری چیزوں کا تعارف ملے گا کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ کافی تفصیلی جواب ہوگی آپ کی کال میں۔ اگلی کال دیجیے۔ کھلے آنکھ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، مہروز بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کریں گے۔ تعریف اولاً تو کیا نہ کریں، آیا کرے تو کاٹ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگلی کال چلیں۔ میرا نام اسماعیل ہے، اعلیٰ حضرت نے کتنی حدیث کی کتابیں لکھی ہے؟ ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت نے کتنی حدیث کی کتاب لکھی؟ محققین نے بیان کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم حدیث کے حوالے سے جنہوں نے تحقیق کی کہ یوں تو اعلیٰ حضرت کی اس طریقے سے کوئی کتاب نہیں ہے جیسے بخاری یا مسلم، اس طریقے سے تو کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے، لیکن حدیث اور علم حدیث، علم حدیث اور پھر اس کی جو ذیلی عنوانات بنتے ہیں تو اس پہ اعلیٰ حضرت کی 10 کتابیں، یعنی 40 کتابوں کی فہرست تو اس وقت میرے پاس سامنے موجود ہے۔ 40 کتابیں اعلیٰ حضرت کی ایسی ہیں جو براہ راست یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ علم حدیث سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور اس میں آپ نے علم حدیث کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ اور دیکھیے ایک ہوتا ہے حدیث جمع کر دینا، آج کا بھی دور جو ہے، یعنی ہم 1400 سال کے بعد کی بات کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام، تو علماء نے حدیث پر اس قدر کام کر دیا ہے جمع کرنے کے حوالے سے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا ہے اب اتنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ لیکن فن حدیث جو ہے، ابھی آپ دیکھیں نا کچھ دیر پہلے بھی منیم بھائی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ میسیج آ جاتا ہے، بھئی کہہ تو دیا حدیث ہے، اب اس کو ثابت کون کرے، یا انکار کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ جو علم ہے اس کی جانچ پڑتال ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے بہت اہم رسائل لکھے ہیں، بہت اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور اعلیٰ حضرت کی یہ تو 40 وہ کتابیں ہیں ایاز بھائی جو خاص ان عنوانات پر ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی کون سی کتاب ہے جس میں حدیث شریف نہ ہو، جس میں آپ نے حدیث پاک بیان نہ کی ہو؟ یعنی میں ابھی منیم بھائی جب بیان کر رہے تھے حدیث پر اور آپ تفسیر پر بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک کتاب آ رہی تھی، میں لکھ کر لایا تھا اپنے پاس، کہ سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کی جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے تفسیر بیان کری، وضاحت کری، اور ایک رسالہ 1339 سنہ ہجری میں آپ نے لکھا جس کا نام تھا المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ۔ یہ تفسیر قرآن بالقرآن بیان کری آپ نے، سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کی اوپر رسالہ ہے پورا، یہ آپ نے وہ آیت بیان کری اور اس آیت کی تفسیر میں کئی آیات لائے، قرآن کی آیت لائے، یعنی تفسیر
کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے تفسیر قرآن بالقرآن وہ کیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے 45 احادیث اور آثار صحابہ بیان کرے، کس میں؟ ایک آیت کے ضمن میں. تو یوں تو آپ کی تقریباً تمام ہی کتاب حدیث سے مزین ہیں، لیکن بالخصوص 40 کتابیں ایسی ہیں، 40 رسائل آپ کے ایسے ہیں جو علم حدیث اور اس سے ریلیٹڈ علوم پر مشتمل ہیں. اور جو ایاز بھائی نے بات کی تھی ہمارے کہ ایک محقق نے حدیثیں جمع کری، اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف اور وہ مطبوعہ تصنیف میں سے احادیث جمع کی گئیں تو 10 جلدیں بن گئی جامع الاحادیث کے نام سے. اللہ تعالی ہمیں برکت نصیب. میں ایک بات یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا مہروز بھائی، ایک ہوتا ہے حافظ الحدیث، جی حدیث کو یاد کرنا. حدیث کو یاد کر لینا تو کوئی جو ہے وہ کہنا میں یہ عمومی طور پر جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، بندہ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک. لیکن ایک ہوتا ہے عارف الحدیث، اللہ حدیث کو پہچاننے والا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث بھی ہیں، واہ. عارف الحدیث بھی ہیں. اور ایسے عارف الحدیث ہیں کہ جیسے منیم بھائی نے بیان کیا جرح و تعدیل کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ راوی کا نام لیا جاتا تھا تو یہ وہ الفاظ ذکر فرماتے جو تقریب تہذیب کتابوں کے اندر موجود ہیں، جرح و تعدیل کے وہ بھی بیان فرما دیتے تھے. اور پھر ساتھ یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے، کیا معنی بیان کیے جانے حدیث کے اندر. یہ بھی گفتگو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فقط حافظ الحدیث نہیں تھے کہ حدیث یاد کر لے، حافظ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ عارف الحدیث بھی تھے. میں یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ نے رسالے کے حوالے سے اس آیت کے تعلق سے ذکر کی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جمعہ کے اذان ثانی جو ہے وہ اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. جواب دیا جب مہروز بھائی تو جواب کے اس پہ جواب میں 45 احادیث اعلیٰ حضرت لائے، 45 احادیث ذکر فرمائے. اچھا اس میں ایک حدیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جمعہ کے اذان ثانی کے جواب میں جو ذکر کی تو اس میں ایک حدیث کے اندر بین یدیہ کے الفاظ تھے. ٹھیک. بین یدیہ کے الفاظ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیان کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بین یدیہ کے الفاظ کو ذکر کیا تو 38 آیات سے اس کا معنی کی وضاحت فرمائی. اللہ بین یدیہ کے معنی قرآن میں کیا بیان فرمایا گیا ہے، 38 آیات کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بیان کیا کہ بین یدیہ سے کیا مراد ہے. یعنی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں تھوڑا اس کو تفہیم کر دوں. بین یدیہ یہ حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، عربی لفظ ہے. بین الگ ہے، یدیہ الگ ہے، اور یہ ملا کے بولا جاتا ہے اور وہ اصطلاحاً ملا کے بولا جاتا تھا. اب عربی لغت میں کس مقام پر اس کا کیا معنی ہوگا، کیا معنی لیے جائیں گے، وہی جو ابھی بات پیچھے ہوئی تھی کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، 10 معنی مل رہے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا بیان کیے جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت پہلے معنی بیان کر رہے ہیں. جی 38 آیات کے ذریعے اس کا مختلف معنی بیان کیے. اس کے بعد 7 صفحات پر کم و بیش مختلف تفاسیر اور لغت کے ذریعے اس کے معنی کو بیان کیا. اور اس کے بعد یہاں پر حدیث میں اس معنی سے بین یدیہ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت فرمائی. یہ تو ایک حدیث کے ایک لفظ کی وضاحت کی. 45 حدیث ابھی 44 اور ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اذان ثانی کے اوپر بیان فرمائی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی یہ علم حدیث پر کیسی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی. میں ایک بات عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور جو بھی جن کے دلوں میں بھی عشق رسول کی شمع فروزہ ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت کے سچے غلام ہیں، یقیناً جب وہ اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں تو وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک سے یا کوئی دلا دیتا ہے تو ایسے موقع پہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر منیم بھائی کی مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی، یا منیم بھائی مجھے اچھے نہیں لگ رہے، ویسے بہت پیارے لگتے ہیں یہ ماشاءاللہ، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یا یوں کہہ لیں منیم بھائی کو میں اچھا نہیں لگ رہا، یوں صحیح ہے، منیم بھائی کو میں اچھا نہیں لگتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہروز جو باتیں کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. منیم بھائی یہ کہہ سکتے ہیں مہروز بھائی مجھے آپ کا ہاتھ پسند نہیں ہے، آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کی ناک پسند نہیں ہے، آپ کے کان پسند نہیں ہے، آپ کی آنکھیں پسند نہیں پسند بھائی، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ویسے ہی نہیں پسند. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہروز جو باتیں کر رہا ہے اس کو بھی ٹوٹلی یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ بھی غلط، نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے تعصب اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے. انسان کسی کی دشمنی میں، کسی کی نفرت میں اتنا آگے نہ جائے. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اپنی ذات اور مفادات کے لیے کسی شخص کو پرکھا جاتا ہے تو پھر بے اعتدالی آتی ہے منیم بھائی.
اور جب محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے تو پھر بے اعتدالی نہیں آتی. جو شخص شریعت کی بات کر رہا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، ایاز بھائی، اس کی محبت ہمارے دل میں بہرحال رہے گی. اگرچہ یعنی ایک ہوتا ہے نا فطری طور پر کہہ لیں یا طبعی طور پہ ہمیں وہ اچھا نہیں بھی لگ رہا، لیکن ہم اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ ٹھیک ہے جی، میری طبیعت اس طرف نہیں آ رہی، لیکن بندہ تو صحیح ہے، بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو علم حدیث کے حوالے سے خدمات ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ پوشیدہ اسی سے ہوں گی کہ جس نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی اینک چڑھا لی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے، قلب سلیم بھی عطا فرمائے، اور رفاقت سلیم بھی عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد طیب اتاری، میں چنی گوٹ ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سلسلے کا ایپیسوڈ 1011 ہے. آپ کے سلسلے کے 10 سے 10 اشرا مبشرہ کی یادداری ہے، اور آپ دوسری طرف 11ویں کی یادداری ہے. نعت خوان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ مجھے یہ سنا دیں. 100 سال عرس اعلی حضرت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ منقبت ہمارے پاس ریکارڈڈ صورت میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آپ نے 10 اور 11 کے ہنسوں سے نکالا، اسے شگون کہتے ہیں. اچھا شگون نکالا ہے آپ نے، اچھی بات ہے، اچھی نسبت نکالی. یہ بھی سوچو کی بات ہوتی ہے. خود کو مثبت رکھیے، خود کو پازیٹیو رکھیے، بی پازیٹیو، ہے نا. تو بی پازیٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اچھی باتیں دیکھیں گے، اچھی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. ورنہ اگر نیگیٹو ہو جائیں گے اور آنکھوں پہ تعصب کی اینک چڑھ جائے گی اور الٹے سیدھے قسم کے جو وسوسے پال لیں گے تو پھر آپ کو کہیں خیر اور بھلائی نظر نہیں آئے گی. اگلی کال دیجیے. میرا نام عبد الوہاب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کون سے مشاغل پسند؟ اعلیٰ حضرت کے پسندیدہ مشاغل کون سے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے خود بیان کیا اس چیز کو کہ فقیر کے 3 محبوب مشاغل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بد مذہب و بد عقیدہ افراد کا رد کرنا. ایسے افراد جو دین اسلام کی صاف ستھری سیدھی، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، صاف ستھری اور سیدھی تعلیمات کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں، اس کے اندر نقص نکالتے ہیں، اس کے اندر عیب پیدا کرتے ہیں، یا اس کے اندر قرآن و حدیث کے خلاف قطع و برید کرتے ہیں. تو ایسے افراد کی بیخ کنی کرنا، ان کا رد کرنا، یہ اعلیٰ حضرت کا محبوب مشغلہ ہے، اور یہ صحابہ کرام کا بھی محبوب مشغلہ تھا. دوسرا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عشق تحفظ ناموس رسالت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کا تحفظ کرنا، یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا. اور تیسرا آپ نے فرمایا فتویٰ نویسی، تائید فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی، اور یہ بہت بڑا کام تھا. یہ جو تینوں مشاغل ایسے ہی میں نے بیان کر دی ہیں، یہ ایسی کی بات نہیں ہے. اس پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ باقاعدہ عنوانات ہیں، اور یہ تینوں باتیں الگ الگ عنوانات ہیں. اس پہ باقاعدہ سلسلے ہو سکتے ہیں، باقاعدہ گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ جو آخری عنوان ہے کہ تائید فقہ حنفی کے مطابق فتاوی، تو اسی خدمت کو اگر ہم دیکھیں اعلیٰ حضرت کی، تو 33 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ سامنے آتا ہے. رسائل الگ ہیں لیکن 33 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف نظر آتا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بھر کے فتاوی نہیں ہے. آپ کے فتاوی کا ایک بہت بڑا حصہ تو منیم بھائی ضائع ہو گیا تھا، اور پھر یہ بعد میں جو ہے کچھ اس میں سے جمع کیے گا کچھ عرصے کے بعد. بھارت. اگلی کال دیجیے. میرا نام ولید ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حدیث اور سیرت رسول اللہ کی کتابیں کچھ بتا دیں ہمیں. اللہ آپ کے سوال پوچھنے کی برکت سے آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کی اور حدیث کی کچھ کتابیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ منیم بھائی روزہ ہے؟ روزہ نہیں، چل آپ بھی شریک رہیں. نہیں آپ بتائیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ عز و جل دستیاب بھی، ہدیۃً طلب بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح سیرت رسول عربی کتاب ہے. یہ اردو کی کتابیں بیان کر رہا ہوں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو آسان انداز میں، اس میں عام فام انداز میں سلیس اردو کے اندر یہ سیرت کی، اور یہ ایک جلد میں کتاب ہے. جی ایک جلد میں جو ہے وہ مختصر جلد کے اندر یہ کتاب موجود ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوں گی. میرے خیال سے فی الحال اتنا کافی ہے. اور حدیث کے حوالے سے فیضان ریاض الصالحین بڑی بہترین کتاب ہے، جس کے اندر شرح بھی موجود ہے اور مکمل تفصیل بھی موجود ہے، اور اس کی میرے خیال میں 5 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. 5ویں جلد جی فیضان ریاض الصالحین کے نام سے جو کتاب ہے
اور انوار الحدیث بھی ایک کتاب ہو چکی ہے. تو انوار الحدیث حدیث کی کتاب ہے, مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, اور ریاض الصالحین پرانے بزرگوں میں سے کتاب ہے. یہ عربی کتاب تھی اصل میں, اور یہ اس کا ترجمہ ہے, اور علمیہ نے اس پہ جو ہے ترجمہ بھی کیا ہے, اس کا حاشیہ بھی لکھا ہے غالباً, اور تخریج بھی کی ہے. ٹھیک ہے, 3 کام ہوئے ہوئے ہیں. اور مکتبۃ المدینہ جو کتابیں چھاپتا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آسان کر کے چھاپی جائیں. اور یہ چاروں کتابیں جو بتائیں, 2 منیم بھائی نے بتائیں اور 2 ایاز بھائی نے بتائی, سیرت مصطفیٰ اور سیرت رسول عربی, یہ چاروں کتابیں بہت آسان بھی ہیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آئیں گی. اپنے گھر میں لے کر رکھیے, کم از کم سیرت کی یہ کتاب لے کر رکھیے. اور میں کہوں گا چلیں ریاض الصالحین تو تھوڑی طویل ہے, جلدوں میں ہے, والیومز میں ہے, لیکن کم از کم انوار الحدیث جو منیم بھائی, یہ تو ایک ہی جلد میں ہے. اچھا, یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے منیم بھائی. انوار الحدیث جو ہے چھوٹی سی کتاب ہے, چھوٹی سے مراد اتنی چھوٹی نہیں ہے, رسالہ نہیں ہے, کتاب ہی ہے, لیکن جو ہے اس کے اندر بہت سارے عنوانات پہ احادیث جمع کر دی, اور ان کی کچھ وضاحت بھی ہے آگے, ضروری وضاحت آ گئی, جو عوامی انداز کی ضروری وضاحت ہے وہ آ گئی ہے. پھر اللہ توفیق دے آپ کو, تو اور بھی کتابیں انشاءاللہ جب یہ پڑھ لیں تو پھر فون کر کے بتا دیں یہ کتابیں پڑھ لی ہیں, مجھے مزید بتا دو. پھر ایاز بھائی اور منیم بھائی یا جو بھی اسلام میں ہوں گے وہ آپ کو مزید کتابیں بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے, رہنمائی ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں, یہ بات بھی ہے, یہ بڑی پیاری بات کی ایاز بھائی نے, کہ آپ جب کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, وہ کتاب آپ کو اور کتابوں کی طرف کھینچتی ہے. خود میرا معمول یہ رہا تھا شروع میں ایاز بھائی, کہ جب کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتا تھا, جیسے فیضان سنت جب پڑھنا شروع کری, تو فیضان سنت کے آخر میں کتابیات کے عنوان سے جو ہے وہ کتابیں ہوتی تھیں, تو میں وہاں سے کتابیں نوٹ کرتا تھا. اچھا, میں یوں کرتا تھا, ویسے ہی عرض کر رہا ہوں, آپ کے بھی فائدے کی بات ہے, جیسے 10 کتابوں کی کتابیات نوٹ کری نا, اب کون سی کتاب ایسی ہے جو ہر کتاب میں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ اہم کتاب ہے, تو پھر پہلے اس کو لے لو. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. کہتے میں نے ایک فرمائش کرنی ہے, کیا جود و کرم شہ بتا تیرا. ٹھیک ہے جی, اور اب آپ کے کچھ میسیج بھی شامل کر لیں گے, ایک کال دے دیجیے آپ. میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے, میں باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. کلام سنا دیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ٹھیک ہے جی, جو کلاموں کی فرمائش آئی ہے انشاءاللہ سلیم بھائی, یہ آپ نے پوری کرنی ہے, مدنی چینل کے ناظرین کے فرمائشیں. اور کچھ میسیجز بھی آپ کے شامل کر لیتا ہوں اچھی نیتوں کے ساتھ. میں اپنی اچھی نیتیں کرتا ہوں, آپ اپنی اچھی نیتیں کریں. یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا ذرا نیچے کی طرف رکھا ہوا ہے, تو میں یہاں پہ یہ نیت بنا رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے لائق تعظیم ہے, لہٰذا جھک کے ان کے میسیجز پڑھے جائیں. ام عبداللہ باولپور سے ہیں, میرے بچوں کو یہ نعت سنا دیں, حسبی ربی جل اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو سنا دیتے ہیں, اور ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کال کی ہے انشاءاللہ ان کی بھی فرمائش پوری کرتے ہیں. اللہ پاک آقا کے صدقے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے, اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری دعا ہے جی, بالکل انشاءاللہ عز و جل, آمین. سلام, طیبہ بڑی دور ہے, کلام سنا دیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, رحمت آباد سے ہیں, میں رہتا ہوں, میرا نام علی ہے, مجھے آپ یہ نعت سنا دیں, دنیا کے ہے مسافر. ٹھیک ہے, سلسلہ بہت اچھا ہے, دعا کا طالب سید رضوان علی اینڈ فیملی. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب مسلمانوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے, اور پریشانیوں اور تنگیوں سے نجات عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی کوئی منقبہ سنا دیں. ٹھیک ہے جی, بالکل انشاءاللہ جو اس کی بھی کوشش کرتے ہیں. ابو شہیر ہیں مظفر آباد کشمیر سے, مہروز بھائی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے, کچھ یہ محذوفات کر دیے, یہ ہمیں اختیار ہوتا ہے. دیکھیں, آپ میسج بھیجتے ہیں, آپ جو پیغام بھیجتے ہیں, تو بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شیئر نہیں کرنی چاہیے, تو شیئر کر دوں گا تو پھر میرا بھی نقصان ہو جائے گا نا. تو بہرحال انہوں نے ایک فرمائش کی ہے, کلام سنانے کی فرمائش کی ہے, وہ کلام اس میں انہوں نے تخصیص کی تھی, تو تخصیص میں نے ختم کر دی, عام کر دیا, اسے کلام سنا دیں. سلیم بھائی انشاءاللہ کلام سنائیں گے. اور ایک اور میسج شامل کر رہا ہوں, میں عارف قصوری بول رہا ہوں, مجھے یہ نعت سننا چاہتا ہوں یا سنانا چاہتا ہوں, کچھ یہ لکھا ہوا ہے. ابھی سونے نو ہوا نے جے تیرا گزر ہو گئے. ٹھیک ہے جی, پنجابی کمزور, آنکھیں سونے نو ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مدد فرمائے جو میری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سلیم بھائی کچھ کلام شامل کریں انشاءاللہ, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ 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 اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی آقا. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے آقا. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے
کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا آقا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی دیوانے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی۔ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی گلدستہ کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ کو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان و شوکت اس میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ بڑی جامع شخصیت ہے، اور شاید کہ جتنی کتابیں اور جتنے آرٹیکلز اور جتنے مضامین اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، شاید و باید ہی کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کے اوپر اتنا لکھا گیا ہو۔ یعنی اس کی تعداد جو ہے اس وقت ہزاروں سے متجاوز ہے، شاید کو 20,000 کے آس پاس جو ہے مضامین اور یہ کتابیں اور پی ایچ ڈیز اور ایم فل کے مقالے۔ اردو زبان کے لیے کہہ رہے ہیں یا کسی بھی زبان؟ یہ اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، مختلف زبانوں کے اندر ہے۔ جیسے تقریباً کوئی 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت پہ ہو چکی ہے، اور اس میں عربی کے اندر بھی ہے، اس میں انگلش کے اندر بھی ہے، اور اس میں اردو میں بھی ہے۔ تو اب یہ کسی کی شخصیت کو جانچنے کی آج کے زمانے میں ایک صورت ہے، اور ویسے بھی ایک صورت ہے کہ کسی کی ذات کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے تو اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ذات میں اتنی وسعت نہیں ہے تو آپ اسے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر جس کی زندگی کے اندر ایک یا دو پہلو ہوں گے تو آپ اسی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہوں گے تو اتنے سارے پہلوؤں کے اوپر کلام کیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر جو علماء نے کلام کیا ہے، جو آپ کے اوپر، آپ کی شان میں اور آپ کی زندگی کی مختلف جہات کے اوپر کلام کیا ہے، اس کے اگر تنوع، اس کی جو ہے ورائٹی کو دیکھیں تو اب آپ جو عنوان بھی بولتے جائیں اس کے اوپر ہی اعلیٰ حضرت پر کسی نہ کسی کی کتاب موجود ہوگی۔ یعنی اعلیٰ حضرت اور تفسیر کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور حدیث کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فقہ کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کے اصولوں کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور تصوف کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور سائنسی علوم کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور جدید علوم کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور علم الحید کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور علم الریاضی کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور شاعری کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور نظم و نثر کو لے لیں، اعلیٰ حضرت اور عربی زبان و ادب کو لے لیں۔ تو
یہ جتنے میں نے عنوانات بیان کیے ہیں یہ بڑے اجمالی طور پر میں نے عرض کی ہے، ورنہ شاید اس طرح کے عنوانوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم کی تعداد ہے، جن علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی اور جن کے اندر آپ کا بڑا درک تھا اور آپ کی بڑی گہری نظر تھی، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اب 100 سے زیادہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علوم آتے تھے، تو کسی علم پر صرف ایک ہی جہت سے بات نہیں کی جاتی، کسی علم کے اوپر بہت سارے انداز سے بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت اور اگر حدیث کو لے لیں تو اب حدیث کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور اصول حدیث ایک جدا پہلو بنے گا، اعلیٰ حضرت اور حدیث ایک جدا پہلو بنے گا، اعلیٰ حضرت اور تخریج احادیث ایک جدا بنے گا، اعلیٰ حضرت اور حفظ احادیث ایک جدا ٹاپک بنے گا، اعلیٰ حضرت اور استدلال بالحدیث ایک اور پہلو بن جائے گا۔ تو گویا ایک علم کے اوپر ہی متعدد انداز میں کلام ہو سکتا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کا تصوف آپ لے لیں تو اعلیٰ حضرت اور اقسام تصوف کہ تصوف کی مختلف اقسام ہے، تصوف اعتقادی ہے، عملی ہے، علمی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت اور صوفیہ کرام، اعلیٰ حضرت اور مجاذیب یعنی جو مجذوب حضرات تھے ان کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق، اعلیٰ حضرت اور کرامات، اعلیٰ حضرت اور آپ کی پیری مریدی، اعلیٰ حضرت اور اوراد و وظائف، اعلیٰ حضرت اور تزکیہ باطن اور تقوی کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت اور تصوف کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی حدود کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں ان کا بیان ہے۔ اسی طرح بیعت و خلافت کے مسائل آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے ان کے اوپر پورے رسائل تصنیف فرمائے۔ پھر تصوف کے اندر سب سے اہم موضوع تزکیہ، تقوی، نفس کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر جتنا جامع کلام فرمایا ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر بکھرا ہوا موتیوں کی صورت میں موجود ہے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جامعیت جو ہے وہ اگر ایک علم پر صرف دو جہت سے کلام کریں، ایک آپ کا خود اس علم میں ماہر ہونا اور دوسرا اس علم کے اوپر کام کرنا کہ ایک آدمی کسی علم میں ماہر ہے لیکن اس نے اس پر لکھا کچھ نہیں، تو ایک اس کی ذاتی مہارت ہے اور ایک اس نے جو دوسروں کو افادہ کیا، تو یہ اس کی دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب اگر 104 علوم ہیں اور ہر علم کے اوپر 2 اعتبار سے کلام ہو تو 208 اعتبار سے تو اعلیٰ حضرت پر یوں کلام ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہر موضوع پر وہ کلام کرے گا جسے خود وہ علم آتا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے شاعری کے الف بے بھی پتہ نہیں ہے تو میں کسی کی شاعری پہ کلام کر سکوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں شاعری کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو تفسیر کا کچھ بھی علم نہیں ہے تو وہ کسی کی تفسیر پر کلام نہیں کر سکتا۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 104 علوم پر کلام کرنے کے لیے کم از کم 104 فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہے کہ تفسیر والا تفسیر پہ کلام کرے، حدیث والا حدیث پہ کلام کرے، فقہ والا فقہ پہ کلام کرے، شاعری والا شاعری پہ کلام کرے۔ اور اسی لیے کلام ہوا بھی اسی انداز میں ہے کہ فقہا نے فقہ پہ کلام کیا ہے، اہل تفسیر نے تفسیر پہ کلام کیا، حدیث میں مہارت رکھنے والوں نے حدیث پر کلام کیا ہے، شاعری کے جن کو سدبود ہے انہوں نے شاعری کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور ان سب کے باوجود کہ جتنا انہوں نے کلام کیا ہے اس کے باوجود وہ تقریباً آخر میں سب یہی کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو گہرائی ہے حقیقتاً اس تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ اس کے اعتبار سے اسے بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ جی واہ، مفتی قاسم صاحب نے کیسا پیارے انداز پہ اعلیٰ حضرت کی علوم کے حوالے سے اور معارف کے حوالے سے آپ کی جو علمی خدمات تھیں اس حوالے سے ایک ذائچہ کھینچا ہے۔ اور آخری جملہ تھا بالکل تقریباً ایاز بھائی اس کا کہ اعلیٰ حضرت کی جو گہرائی ہے نا اس پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت علوم و معارف کو بیان تو کرتے ہیں، تحریر میں لاتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تالیف کرتے ہیں، لیکن خود اعلیٰ حضرت کے اندر جو اس علم کی ایک کیفیت تھی یا اس علم کی جتنی صلاحیت و استعداد تھی وہ ساری نکال کے باہر نہیں رکھ دی ہے، لیکن اس کا اتنا ہی حصہ رکھا ہے جو قوم کا، امت اور ملت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے والے بھی اعلیٰ حضرت ہی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ 3 4 5 لوگوں نے محلے میں بیٹھ کر جو ہے نا فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت، بلکہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے والے بڑے جید ترین علماء و مشائخ تھے۔ اعلیٰ حضرت کو مجدد وقت کہنے والے اس وقت کے اکابر علماء تھے۔ اور ایاز بھائی، علم حدیث کے حوالے سے میرے پاس لسٹ موجود ہے کئی علماء عرب کی، عجم میں تو ہے ہی، علماء عرب میں کئی علماء ایسے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا علم و فضل اور آپ کی پیشانی کا نور دیکھ کر انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور ہمیں
علم حدیث کی، ہمیں حدیث کی اجازت عطا فرما دے. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو حدیث کی اجازت دی. جو حدیث بیان کرتے ہیں نا مدنی چینل، ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم تو خیر کتاب کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، لیکن جو ایک محدث ہوتا ہے جو سلسلہ حدیث میں داخل ہوتا ہے اور کیا کہنا چاہیے علم حدیث سے شغف رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو پھر تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے بیان کیا، اور اس طریقے سے بیان کرتے کرتے پھر وہ ان تک پہنچی. اس طریقے سے پوری ایک چین چلتی ہے. تو یہ جو اجازت حدیث کہلاتی ہے، اور پھر شیخ جو ہوتا ہے جس کو خود حدیث کی اجازت ہوتی ہے وہ آگے دیتا ہے، یہ بڑا اعزاز بھی ہوتا ہے، یہ ملنا بھی اعزاز ہوتا ہے. لیکن یہ جس سے مانگی جائے، جس سے طلب کی جائے اور علماء طلب کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اسے اس فن میں، بالخصوص اس فن میں کم از کم اپنے سے بہت امتیازی کیفیت میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا امام اور مقتدی اس علم کے حوالے سے، اور انہیں ناز ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے اجازت حدیث لیے. جیسے شاگرد ہونے پہ ناز کرتے ہیں نا، اگر آپ کسی بہت ہی بڑے استاد سے پڑھے ہوئے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں بھائی ہم نے فلاں سے پڑھا ہوا ہے، ہم نے فلاں سے پڑھا ہوا ہے نا. تو یہ کیوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ استاد کی عظمت کی وجہ سے ان کی عظمت پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے علماء عرب و عجم نے اور بالخصوص علماء حرمین طیبین نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث کی اجازت لی ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ علماء حرمین شریفین سمجھتے تھے کہ علم حدیث میں جو مقام احمد رضا کا ہے اس دور میں، وہ کسی اور کا نہیں ہے. آئیے پورا ایک رسالہ اعلیٰ حضرت تحریر فرمایا جس میں سارا بیان کیا کہ کس کس نے جب وہ اجازت. اصل میں وہ ہوا یہ نا، پھر وہ رسالے کا آپ نے چھیڑا، پس منظر یہ ہوا کہ علماء عرب نے یہ مانگی نا، تو وہ تو سفر تھا، تو پھر وہ وعدے ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو تحریری طور پہ بھیج دی جائے گی. سند ہوتی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو کسی مدنی اسلامی بھائی کے پاس چلے جائیں، کسی سنی عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو دکھائیں گے اپنی سند نا کہ میری سند یوں ہے. اچھا ہمارے یہاں جو مدنی سے میری مراد جو چند سال پہلے مدنی فارغ ہوتے تھے ان کو باقاعدہ وہ سند دی جاتی تھی. تو بہرحال آپ ان کے پاس چلے آئیں تو وہ سند آپ کو دکھائیں گے. تو اعلیٰ حضرت سے جب مانگی گئی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر تشریف لائے. اچھا پھر انہوں نے یاد دہانی کرائی تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تحریریں بھیجی، اور یہ مبارک تحریر رسالے کی صورت میں موجود ہیں. بڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے 100 سالہ جشن منا رہے ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی خواہشات جو ہیں، آپ کی جو فرمائشیں ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے آفر کی کہ جی آپ فرمائش کریں. تو ایک فرمائش آئی تھی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کلام سننے کی، تو آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. فیضان اعلیٰ حضرت سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا خائف کبریا میرا رضا، میرا رضا با کمال و با حیا میرا رضا، میرا رضا 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا. شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی، شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا اب ظہور، پہلے ہی سے مل چکی بشارت حضور، ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا اب ظہور، پہلے ہی سے مل چکی بشارت حضور. تہنیت ہے پیش آپ کو نقی علی، تہنیت ہے پیش آپ کو نقی علی. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 400 مچی ہے جے کو دھوم جشن کی. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے،
عرس آنا حضرت ہے، حامد و حسن رضا و مصطفیٰ رضا، امجد و محمد و ظفر کی بات کیا، حامد و حسن رضا و مصطفیٰ رضا، امجد و محمد و ظفر کی بات کیا، کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی، کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا میرا رضا، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ ماشاءاللہ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، اور مدنی چینل کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن ہے، خود فیضان اعلیٰ حضرت مستقل سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی کا کلام ہے، اسی میں اشفاق بھائی نے پڑھا بھی ہے، تو اس کے لیے بھی پڑھا ہے اور مدنی چینل کے لیے بھی پڑھا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور 3 دن کی تو خصوصی انشاءاللہ بہت زبردست سلسلے لے کر آ رہا ہے مدنی چینل، اور 3 دن تک رات کو جو ہے وہ انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت ہوگا اور بہترین نشریات ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ امید یہی ہے 2، 3، 4 نومبر جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 3 دن کی انشاءاللہ بہترین نشریات، جمعہ اور ہفتہ ہے، جمعرات جمعہ ہفتہ، ٹھیک ہے جی، ان 3 دن میں۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف، کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں، منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کافی دیر سے خاموش ہیں اور اب ان سے گفتگو شروع کرواتے ہیں، اور کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا دھیمے انداز پہ کر دیں، ہماری بھی رعایت کر دیں۔ جی حضرت مہروز بھائی، علم حدیث کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو علم حدیث پر جو دسترس حاصل تھی اور جو مہارت تامہ حاصل تھی، اس حال کو محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کی جتنی حدیثیں، یعنی فقہ حنفی کے اندر جو حدیثیں ماخذ ہیں، وہ تمام حدیثیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ازبر ہوا کرتی تھیں، اور وہ احادیث جن سے فقہ حنفی پر زد پڑتی ہے، ان احادیث کی روایت و درایت کی ساری خامیاں بھی آپ کو ازبر ہوا کرتی تھیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ علم حدیث کے حوالے سے اسماء الرجال کا جو شعبہ ہے یہ نازک شعبہ ہے اور حساس ترین شعبہ ہے، لیکن اس فن کے اندر بھی امام اہل سنت بالکل یکتا نظر آتے ہیں اور آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، اور خود ہم اثر علماء کو بھی اس معاملے میں آپ پر ناز تھا، اور اس حوالے سے امام اہل سنت کے حوالے سے جب کسی حدیث کی سند پڑھی جاتی، آپ اس کے تمام راویوں کے احوال بیان فرما دیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں راوی کس حیثیت کا راوی ہے، اور جب کتابیں اٹھا کر دیکھا جاتا تو جو امام اہل سنت نے فرمایا تھا وہی ہوا کرتا تھا۔ اور اس حوالے سے آپ کی کتابیں دیکھ لیں اور اس حوالے سے جو آپ نے رسائل لکھے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں تو بالکل جو ہے واضح یہ چیزیں ملتی ہیں کہ امام اہل سنت جس راوی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا یہ درجہ ہے، جب کتاب اٹھا کر دیکھا جاتا تھا تو اس کا وہی مقام ملا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث پر آپ کے جو یعنی رسائل وغیرہ ہیں اسماء الرجال کے حوالے سے، تو وہاں پر اس طرح یحییٰ نام کے سینکڑوں راوی ہیں، یحییٰ نام کے سینکڑوں راوی موجود ہیں، لیکن امام اہل سنت جس طبقہ استاد اور شاگرد کا ذکر کیا کرتے تھے، جو بتایا کرتے تھے، جب کتاب اٹھا کر دیکھا جاتا تھا بعین ہی وہی چیزیں ملا کرتی تھی۔ یہ بھی امام اہل سنت کی حدیث پر نظر تھی۔ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر آپ نے فتاوی لکھے، جو رسائل لکھے، وہاں پر آپ نے کتب حدیث کے حوالے دیے ہیں، جن کتابوں کے آپ نے حوالے دیے ہیں، اب وہاں پر آپ کتاب حدیث کے حوالے دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ حدیث فلاں جگہ پر موجود ہے، یہ حدیث فلاں کتاب میں موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیتے کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور فلاں کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اور اس پر کمال یہ آپ یہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں کتاب میں فلاں راوی سے مروی ہے اور اس کے علاوہ کتاب میں فلاں راوی سے مروی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کیسی نظر تھی میرے امام کی حدیث پر کہ یہ بھی آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کون سی حدیث کس کتاب میں کس الفاظ کے ساتھ اور کس کتاب میں کس راوی سے مروی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کرتے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ضعف بھی بیان کر دیا کرتے تھے، تمام چیزیں آپ بیان فرما دیا کرتے تھے۔ یہ میرے امام کی حدیث پر نظر تھی۔ اور آپ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو آپ پہلے
قرآن کی آیت لاتے، پھر حدیث لاتے اور حدیث کے انبار لگا دیتے. اور کافی سا جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کس حدیث سے ثابت ہے، تو آپ کا جب قلم اٹھا آپ نے پورا رسالہ لکھ دیا، اسماع الاربعین فی بیانی شفاعتی سید المحبوبین. اس کے اندر آپ نے 5 آیات کریمہ اور 40 صحیح احادیث مبارکہ، یعنی وہ احادیث جن پر کوئی کلام نہیں، یعنی بالکل صحیح احادیث مبارکہ 40 احادیث مبارکہ آپ نے اس رسالے کے اندر بیان فرمائی ہیں. اور جہاں کہیں ایسا مسئلہ ہو جاتا تھا تو امام اہل سنت کی نظر دیکھیے، آپ حدیث پر آپ کی ایسی گہری نظر ہوا کرتی تھی، آپ جہاں پر محدثین کے قلم رک جایا کرتے تھے وہاں سے میرے امام کا قلم اٹھتا ہے. جیسے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلے کے تحت ایک حدیث پاک لکھی، فرمایا القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہن. فرمایا قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمام سے زیادہ محبوب ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن حضور علیہ السلام سے بھی افضل ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پر علامہ شامی کا قلم جب آگے چلتا ہے آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے، یعنی قرآن افضل ہے یا آقا علیہ السلام کی ذات افضل ہے، چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. الاحوط الوقف، فرمایا زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس پر توقف کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے. لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کا جب قلم اٹھتا ہے آپ فرماتے ہیں لا حاجت الی التوقف، فرمایا توقف کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے. والمسئلۃ الواضحہ، فرمایا مسئلہ جو ہے یہ واضحۃ الحکم، یعنی اس کا حکم بالکل واضح ہے. اندی توفیق اللہ، میرے نزدیک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسئلہ میرے نزدیک واضح ہے. آپ فرماتے ہیں ان ارید بہ المصحف، فرمایا اگر اس کے ذریعے مصحف مراد لیا جائے، قرآن کے ذریعے جو ہے مراد لیا جائے مصحف، عن القرطاس والمداد، فرمایا اگر اس سے مراد لیا جائے کاغذ اور روشنائی وغیرہ مراد لی جائے تو وہ حادث ہے، وہ حادث ہے. وَكُلُّ حادث مخلوق، اور ہر حادث چیز مخلوق ہے اور آقا علیہ السلام ہر مخلوق سے افضل ہیں. تو آپ نے یہاں سے ثابت کر دیا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی قرآن سے بھی افضل ہیں. لیکن ساتھ میں آپ نے یہ چیز بھی بیان فرمائی کہ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، صفت الہی ہے، تو چونکہ جو صفات الہیاں ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں تو لہذا اس اعتبار سے پھر قرآن افضل ہوگا. لیکن یہاں پر امام اہل سنت نے یہ بیان کر دیا کہ اگر اس انداز میں اس کو لیا جائے کہ اس سے مراد مصحف لیا جائے، یعنی جہت کا تعین کر دیا، تو اب یہاں پر آپ نے یہ پھر بیان فرما دیا کہ اس میں تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن افضل ہے آقا علیہ السلام سے، تو ان کے نزدیک مراد یہ ہے کہ قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی صفت الہیہ مراد ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ افضل ہیں قرآن پاک سے، تو وہاں پر مراد یہ لیا جائے گا کہ یہاں سے مراد مصحف ہے، یعنی کاغذ اور روشنائی وغیرہ یہ چیزیں مراد ہیں. تو یہ میرے امام اہل سنت کی حدیث پر نظر تھی، اور آپ نے جہاں پر بھی حدیث پر قلم اٹھایا ہے وہاں پر آپ نے تمام چیزیں بیان کر دیں کہ اس حدیث کا یہ درجہ ہے، اس حدیث کا یہ مقام ہے. بڑی پیاری باتیں کی آپ نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم حدیث کے حوالے سے. اور ایاز بھائی جب اعلی حضرت کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات دیکھتے ہیں نا، تو رات کو میں تیاری کر رہا تھا تو اس ضمن میں ایک چیز آئی سامنے، پہلے سے بھی کئی دفعہ مبلغین سے سنی ہے، علماء سے سنی ہے، لیکن جو بات پیچھے بھی ہم کہہ آئے ہیں کہ اعلی حضرت اپنی تصانیف میں سب سے پہلے قرآن لاتے ہیں پھر حدیث کو لے کر آتے ہیں. اچھا حدیث بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حدیث بیان کر دی، 2 حدیثیں بیان کر دی، بلکہ ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے. رات کو میں نے پڑھا کہ الامن والعلا میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال ہوا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دافع بلا ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے سوال ہوا. اور یہ 1311 سن ہجری میں اعلی حضرت نے یہ رسالہ لکھا. اس میں اعلی حضرت 160 آیتیں لائے اور 300 احادیث لے کر آئے صرف ایک سوال کے جواب میں. تو یہ وہی کر سکتا ہے. اچھا پھر یہ تو میں نے عرض کیا کہ 300 احادیث لائے. جب فرسٹ ٹائم پڑھی نا یہ الامن والعلا، پہلی دفعہ جب میں نے پڑھی تو احادیث میں دیکھتا تھا اور میں سوچتا تھا، میں بھی سوچتا تھا، اور ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ دیکھنے والے جو ہمارے جن افراد نے، جن حضرات نے، جن اسلام بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے کتاب پڑھی ہو، تو میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے پڑھی تھی. تو ایاز بھائی ایک چیز یہ دیکھی کہ جو احادیث ہے نا، احادیث اعلی حضرت لاتے ہیں وہ پڑھو تو یہ یعنی تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ حدیث اس موضوع پہ بھی تو تھی. یعنی جیسے اس میں حدیث لاتے ہیں آپ کہ وہ مسواک والی، کہ اگر میرا اپنی امت کو مشقت میں پڑھنا گرا نہ ہوتا تو میں مسواک لازم کر دیتا.
اب یہ تو فضائل مسواک میں سنی تھی ہم نے، اختیارات مصطفیٰ میں بھی آ سکتی ہے یہ ایک توجہ تھی۔ اسی طریقے کی اور بعض احادیث میں نے پڑھی وہاں پہ، تو ایک ذہن یہ گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے پیچھے فرمایا تھا عارف الحدیث فرمایا تھا آپ نے، تو بزرگوں نے لکھی یہ بات کہ اعلیٰ حضرت کی نظر صرف حدیث کے ظاہری الفاظ پہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ حدیث شریف کے جو اندرونی یعنی اس کے کہلیں باطنی یا اندرونی کیفیت وہ اس کے معنی ہوتے تھے، مفہوم ہوتا تھا، اطلاقات ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پہ بھی نظر ہوتی تھی۔ اور جیسے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ احادیث دیکھ کر وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ اس حدیث کا معیار کیا ہے، وہ گویا کہ کلام ہو جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پہ اس طریقے سے نظر رکھا کرتے تھے، پھر اس کو لایا کرتے تھے، اور پھر اس کو ایسے نہیں لاتے تھے کہ جو دل میں آ کے کہہ دیا ہے منیم بھائی، ایسا نہیں تھا، بلکہ حدیث لائیں اور جس عنوان کے تحت لائیں اس عنوان کے تحت پھر وہ حوالے بھی دیا کرتے تھے، اور پھر اس عنوان کی وضاحت میں حدیث ہے تو اس کی شروحات بھی علماء نے کی ہیں، علماء کی شروحات کو بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا مدلل اور جو ہے وہ پر مغز ہوا کرتا تھا کہ جس چیز کو جہاں پہ لے کر آنا ہے وہیں پر لے کر آتے تھے اور پھر اس کو بیان کرتے تھے۔ اور احتیاط اور علم دین کا جو تعلق ہے نا منیم بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث ہو یا دیگر علوم ہو، ہم دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ امام ہی نظر آتے ہیں، آپ وہاں پہ مقتدی ہی نظر آتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے منیم بھائی، یہاں پہ میں اس اپنے موضوع سے ہٹ کے ذرا جا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی چیز یقیناً توفیق الہی اور آپ کے والد نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز میں دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ادب ہے، اعلیٰ حضرت کا ادب اور بزرگوں کا ادب، چیزوں کا ادب، ہر مقدس شے کا ادب جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اور سند حدیث میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیضان خصوصاً حاصل ہے، مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی خصوصی فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت تو بے شک آپ پر ہے، جس کے فیضان اور جلوے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پر جو بات ایک مہروز بھائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک ہمارے سائل محترم نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا اعلیٰ حضرت نے کوئی حدیث کی کتاب جو ہے وہ باقاعدہ لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ تو دیکھیے حدیث کی کتاب لکھنا تو منیم بھائی بہت آسان ہے کہ باقاعدہ اہتمام کر کے جب کوئی بھی شخص جب وہ حدیث کی کتاب لکھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ باقاعدہ اہتمام کرتا ہے، احادیث جمع کرتا ہے، عنوانات کے ترتیب دیتا ہے، ابواب ترتیب دیتا ہے۔ تو حدیث کی کتاب لکھنا تو بہت آسان ہے مہروز بھائی کہ ذہن میں بندہ ایک مائنڈ بنا لیتا ہے کہ اس طرح حدیث کی مثال ایک مخصوص مقام موضوع پر لکھنی ہے تو پہلے سے اس کی تیاری بندہ کر لیتا ہے، جسے علم ہے وہ لکھ ہی لے گا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقام اور مرتبہ کیسا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علم حدیث پر گہری نظر و محبت کیسی ہے کہ فی البدیہہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوالات ہو رہے ہیں اور فی البدیہہ اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور سید المرسلین ہیں یا نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام کے سید المرسلین ہونے پر آپ صرف 100 حدیث لائے ہیں۔ تو فی البدیہہ آپ دیکھیے حدیث لائے ہیں، اچھا کتاب ترتیب دی جاتی ہے تو دیگر کتب سے دیکھ کر جب وہ اس کا مواد تیار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تشریف لے گئے سفر حرمین پر، وہاں پر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم غیب کے تعلق سے سوال ہوتا ہے مہروز بھائی، تو کتب بھی ساتھ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغیر کتب دیکھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1-1.5 دن میں رسالہ ترتیب دے دیتے ہیں جس کے اندر کئی احادیث نبی کریم علیہ السلام کے اور متعدد آیات آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے تعلق سے آپ نے جب درج فرما دی۔ تو اصل کمال دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں یہ کہ فی البدیہہ احادیث یاد ہونا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ یاد ہونا اور کن کن کتابوں میں ذکر کیا گیا اس کے ساتھ یاد ہونا، یہ اصل کمال ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا تھا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک باقاعدہ خاصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر جی آپ کچھ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہاں پر ایک اور چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ چلیں یہ تو ہم نے وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم حدیث کے تعلق سے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نثر میں بیان فرمائی ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوالات کے جوابات میں تحریر فرمائی ہیں۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے احادیث کے خلاصے کو بس اوقات احادیث کے بعین ہی تراجم کو اپنے اشعار میں نقل فرمایا ہے. سبحان اللہ. ترجمہ ایسا کیا گویا کہ وہ شعر جو ترجمہ بن گیا. جی شعر وہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ترجمہ بنتا ہے، اس کا مفہوم بنتا ہے، اس کا خلاصہ بنتا ہے. اور بعض احادیث کے اندر تو پورے احادیث کے الفاظ کو ہی جو ہے وہ آپ نے شعروں کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا خاصہ ہے. بس اوقات ہم اگر مان بھی لیں کسی کو تو نثر میں تو چلے احادیث جب وہ بندہ لکھ سکتا ہے، لیکن نظم میں احادیث کو ترتیب میں لانا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو برقرار رکھتے ہوئے وزن شعری کو بھی برقرار رکھنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان سے ایک محبت کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی احادیث پر کیسی گہری نظر. اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا مہروز بھائی، انباء الحی. جی اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث بیان فرمائی ہیں جو عروض اور قوافی کے اعتبار سے، وزن شعری کے اعتبار سے، جو سمجھیے کہ اشعار کے اوپر بالکل برابر فٹ آتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے، اور ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے ترجمے کو بھی بیان فرمایا. یعنی عربی کے اعتبار سے وہ پوری احادیث پورے اشعار بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعتبار سے ان کو ترتیب دیا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی ہیں، اور فرامین کے ساتھ ساتھ در حقیقت وہ فرامین وزن شعری پر بھی پورے اترتے ہیں اور پورے اشعار بنتے ہیں. اس انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالے میں ان کو ترتیب دیا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم حدیث پر گہری نظر ہے کہ کس انداز میں. اور یقیناً یہ کوئی عاشق رسول فناف رسول ہی کر سکتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان میں منہمک ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے جس کو گہرا قلبی لگاؤ ہو، وہی شخص جو ہے وہ یہ سارے امور اور اس طرح سوچ کر جو ہے وہ اور اس طرح فکر کے انداز میں ان کو ترتیب دے سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں یہ چیز ہمیں بدرجہ اتم جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک رسالہ اس وقت میرے سامنے ہے، نام اس کا اعلیٰ حضرت کے ہی رسائل ہیں کہ جب ان کو شروع کرتے ہیں پڑھنا تو پتہ چلتا ہے 40 احادیث پر مشتمل ہے. ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت پر یہ رسالہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے اور آپ کو رب کریم نے منصب شفاعت عطا فرمایا ہے. تو 40 احادیث بیان کری اور اس مقام کو، اس مرتبے کو بیان فرمایا. ایاز بھائی میں پیچھے اسی بات کی طرف جاؤں گا، ادب والی جو بات کر رہا تھا. میں نے ایک واقعہ پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ادب سے متعلق کہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حرم شریف میں حرمین طیبین گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ لائبریری تشریف لے گئے. وہاں جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ کتاب پڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ لکھ بھی رہے ہیں نا، اور دوات جو ہے وہ کتاب کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوات اٹھائی، دوات انک پوٹ اٹھایا اور وہ کتاب سے نیچے ٹیبل پہ رکھ دیا. تو انہوں نے پھر انک پوٹ اٹھایا اور وہ کتاب پہ رکھ دیا. اس طرح 2 3 4 دفعہ معاملہ ہوا نا. تو پھر انہوں نے استفسار کیا نا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پچھلی دفعہ اس لائبریری میں جب آیا تھا نا، اس لائبریری میں جب آیا تھا، کتاب نکال کے آپ نے سامنے رکھی اور وہ عبارت کھول کے سامنے رکھی جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں پچھلی دفعہ اس لائبریری میں آیا تھا تو میں نے اس میں مسئلہ پڑھا تھا کہ جو انک ہے، سیاہی ہے، یہ فی نفس ہی فضیلت نہیں رکھتی. سیاہی فی نفسی فضیلت نہیں رکھتی. ہاں جو اس سے لکھا جاتا ہے، جب یہ کتاب میں مرقوم ہو گئی، اللہ اس کے رسول کا نام اور اس قسم کی چیزیں اس سے لکھ لی گئی، تو اب اس کو ایک فضیلت حاصل ہو گئی گناہ کو. اب کتاب میں جو ہے وہ ساری علوم دینیہ ہیں، اور انک جو ہے، انک پورٹ میں جو انک ہے، اس کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے نا اس کو نیچے رکھنا چاہیے، کتاب کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. اچھا پھر اسی ادا کو ہم نے دیکھا کہ یعنی اس ادا سے فیضان لیتے ہوئے امیر اہل سنت کا ہم نے انداز دیکھا کہ امیر اہل سنت بھی کتاب کے اوپر کسی چیز کو رکھنے کو پسند نہیں فرماتے، اور کتاب کے اوپر یعنی آپ کسی چیز کو بھی پسند نہیں فرماتے کتاب سے نیچے رکھا جائے. تو ادب جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ آج کا سارا سلسلہ جو تھا تقریباً وہ علمی گفتگو میں گزرا ہے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ عوامی انداز پر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم حدیث کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں ان کو بیان سکیں. اس چیز میں گزرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بنیادی بات ہے، علم دین ہو اور
بلکہ دینی حوالے سے کسی بھی قسم کی ترقی اور توفیق ہو، اس کا بڑا دار و مدار ادب اور آداب پر ہے۔ اگر آپ چیزوں کا ادب کریں گے، انہی چیزوں کا جن کا شریعت نے کہا ہے، شریعت دائرے میں رہتے ہوئے آپ ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، تو یقیناً یہ دلوں کا جو ہے تقوی بھی اسی میں ہے اور پرہیزگاری بھی اسی میں ہے، اور ادب آداب کی برکت سے جو ہے نصیب جاگتے بھی ہیں، کھلتے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔ آخری بات کی طرف چلوں گا انشاءاللہ، منیم بھائی کی طرف جاؤں گا، آخری بات لوں گا اور پھر ایک منقبت بھی سننی ہے اور صلاۃ و سلام بھی سننا ہے انشاءاللہ۔ جی منیم بھائی آخری بات۔ مہروز بھائی آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کے علوم حدیث اور مہارت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی، تو یہاں سے ایک بات ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی حدیث آتی ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے کہ بھئی یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ علماء کرام سے رہنمائی لے لی جائے کہ آیا یہ حدیث ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے امام اہل سنت کا سنا کہ وہ حدیث کے راویوں پر اتنا کلام فرمایا کرتے تھے اور ہر چیز کا آپ کو علم تھا، یہ حدیث درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، تو ہمیں بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، ہر حدیث کو آگے نہیں بڑھا دینا چاہیے، اور ہمارے پاس جو بات آئی ہے ہو سکتا ہے وہ حدیث نہ ہو اور آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات جو ہے وہ عموماً بیان کی جاتی ہے کہ جس نے فلاں دن جو ہے وہ ربیع الاول ہے اور جس نے اس کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو گئی، رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ بالکل من گھڑت بات ہے اور اس کو بالکل آگے بھیج دینا اور اس کو مزید فروغ دینا یہ بالکل درست بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے یہ روایت اس طرح کی کوئی نہیں ملتی، تو لہذا اس حوالے سے علماء کرام سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ ایاز بھائی ایک جگہ میں گئے، میں اور سلمان بھائی ساتھ تھے اور ہم سلسلے کے لیے باب المدینہ کراچی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ہم رکے تو چائے وغیرہ پینی تھی، کھانا کھانا تھا، تو ہم رکے تو وہاں ہوٹل پہ نا ایک عبارت لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب نیچے جو عبارت تھی نا وہ بالکل کسی یعنی عبارت سے مراد ترجمہ اردو میں لکھا ہوا تھا، وہ تو بعض اوقات جو ہے ترجمہ بھی لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر نیچے ترجمہ لکھ دیتے ہیں، آیت نہیں لکھتے یا حدیث قدسی نہیں لکھتے، لیکن وہ بات بالکل صریح طور پر قرآن کی نہیں تھی اور اس میں تصریح تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ میں نے اس کی اس وقت پکچر بھی لی تھی اور اس وقت جو آنر تھے جہاں پہ وہ لکھی ہوئی تھی ان سے بات بھی کی تھی کہ یار یہ تو مطلب اس طریقے سے نہیں ہے، تو سلمان بھائی بھی تھے، میں بھی تھا اور بھی ایک دو اسلامی بھائی تھے، تو اتنے جری ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور یاد رکھیے بالخصوص کہ جس نے جان بوجھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی حدیث منسوب کی تو اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں وعید آئی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ جان بوجھ کر ہے، لیکن اتنی بے احتیاطی بھی نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ آپ کے حوالے سے کوئی بات آگے بڑھائے اور کہے انہوں نے بات یوں کہی، وہ بات آپ نے نہ کہی ہو، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اچھا پھر میری اور آپ کی اہمیت ہی کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو جانتے کتنے افراد ہیں، یا آگے چل کر ہمارے قول کو کتنے افراد نقل کریں گے، لیکن دین کا مدار قرآن و حدیث پر ہے۔ اگر معاذ اللہ اس میں ایسی چیزیں آئیں گی، اگرچہ شامل تو نہیں ہو سکتی کیونکہ جب علماء تک پہنچیں گی، ماہرین تک پہنچیں گی تو چھاٹی ہوتی رہے گی، جیسے چاولوں میں سے دالوں میں سے کنکر نکلتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان چیزوں میں جو غلط چیزیں ملانے کی کوشش کی جائے گی تو علماء و ماہرین تو اس کی چھانٹی کر دیں گے، لیکن عوام بہرحال عوام ہوتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ جس کا آپ کو کنفرم علم ہو کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اسی کو بیان کیجئے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے اسی کو بیان کیجئے۔ دعوت اسلامی نے ایسے سافٹ ویئر دے دی آپ کو، اگر واقعی میں شوق بھی ہے، اولاً تو اس کا محفوظ ترین طریقہ یہ دعوت اسلامی جو سوشل میڈیا پیجز ہیں، اپنے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، واٹس ایپ پر بھی ہے اور آپ کا یوٹیوب پر بھی ہے، تو وہاں سے چیزیں لے کر آپ آگے بڑھائیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو ہے نا چیزیں بنانے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ اپلیکیشنز آ گئی، آپ کو قرآن کی آیت بھیجنی ہے تو قرآن پاک سے متعلق جو ہے وہ اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، وہ لے لیجئے اور وہ اپلیکیشن کے ذریعے آپ آیت بھیج دیجئے، ترجمہ بھیج دیجئے، بلکہ صراط الجنان کی بھی اپلیکیشن آ چکی ہے تو آپ تفسیر بھی بھیج سکتے ہیں، تو وہاں سے لے کر بھیجیے، آپ مستند ذرائع سے بھیجیے، غیر مستند ذرائع سے نہیں بھیجیے، ورنہ پھر ہوگا یہ کہ آپ ایک تو گناہگار ہوں گے اور ایاز بھائی یہ تو مطلب ہے کہ تسلسل بن جائے گا نا، ایک سلسلہ چل پڑے گا، کیونکہ اگر ایک غلط بات میں نے بیان کر دی ہے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، تو پھر تو تسلسل چل جائے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کہ کل قیامت کے دن اس میں جو ہے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور میں سلسلے کے تعلق سے میں روز بھائی ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے بہت پیاری بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اس سلسلے کے توسط سے یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث کے تعلق سے ہم نے الحمدللہ سنا ہے، تو اس میں یہ بھی چیزیں کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو یاد کریں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیسا پیارا درس ہمیں دیا ہے کہ جس کی ذات سے محبت ہے ان کے اقوال افعال اور اعمال کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کی کتنی مضبوط گرفت ہے۔ تو اگر ہمیں بھی یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، شاید اس طرف توجہ نہیں ہے، تو کچھ احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کیجئے۔ کتنی پیاری دعا بھی ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور اس کو یاد کر کے دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ کتنا پیارا فرمان بھی، اور 40 احادیث کے تعلق سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ احادیث میں 40 احادیث کی بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی 40 احادیث کی جو وہ بڑی فضیلت آئی ہے، اور اعلیٰ فرماتے ہیں ائمہ نے علماء نے جو رنگا رنگ کی جو وہ احادیث جو وہ 40 احادیث کے اس پر رسالے لکھے ہیں، اس پر جو احادیث لکھی ہیں۔ کہا فقیر جو ہے وہ بتوفیقہ تعالیٰ، اور بھی بہت ساری اعلیٰ احادیث لکھی ہیں، جیسے آپ نے وہ شفاعت کے تعلق سے رسالہ بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھوتا موضوع بالکل، اور اس موضوع پر 40 احادیث ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 احادیث جو وہ لے کر آئے ہیں، پیش کیا۔ حرمت اور اس کا ناجائز ہونا بیان کیا، اس کا ناجائز ہونا جنا کا حرمت، اور اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احادیث کی 40 احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو کوشش کریں ہم بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ احادیث، آسان احادیث الحمدللہ امیر علیہ السلام دامت برکاتہ علیہ کی رسالوں میں بھی بسا اوقات الحمدللہ موجود ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ احادیث ہم یاد کرنے کی آج کے سلسلے کی بدولت نیت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی تر و تازگی دنیا میں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے فیضان سے قبر و حشر میں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ منقبت کی طرف بڑھتے ہیں اور منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا
ٹھکانہ رضا کا ہے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، یہ سغال ممتنع کے لہجہ رضا کا ہے، یہ سغال ممتنع کے لہجہ رضا کا ہے، تصویر سنیت کے چہرہ رضا کا ہے۔ ماشاءاللہ، صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلے کو اسی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، گند نکمے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، گرد نکمے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، گرد نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، خلد ہے سب پر حرام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو